جس طریقے سے قاری اشتیاق احمد ملی صاحب نے مختصر وقت میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا، اسی طریقے سے بعد میں آنے والے مقررین سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی وقت کا خیال رکھتے ہوئے مختصر سے مختصر وقت میں اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ معہد ملت کے ایک انوکھے فاضل مفتی نوید الاسلام ملی رحمانی صاحب ہیں۔ انوکھے اس وجہ سے ہیں کہ وہ بہت کم عمری میں ہی شریعت و طریقت دونوں کے جامع ہو گئے۔ ظاہری علوم میں وہ خالص ملی اور باطنی علوم میں خالص رحمانی ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص توجہ ان کے اوپر ہے۔ پونا کی مسجد کوثر باغ کے یہ امام و خطیب ہیں اور ان کی مرتب کردہ کتاب مکتوبات رحمانی کی 5ویں جلد کا ابھی اجراء عمل میں آیا ہے۔ میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں کہ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلے چراغ، رستے میں خواہ دوست کے دشمن کا گھر ملے۔ مفتی نوید الاسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم اساتذہ کرام اور مادر علمی کے لہلہاتے پھولوں، اس ناکارہ کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ اس اہم ترین مجلس میں کچھ بولنے کے لیے مجھے چنا گیا۔ جس طرح ہمارے ادارے کی شان نرالی ہے، اسی طرح صوبہ مہاراشٹر کے شہر مالیگاؤں کی شان بھی نرالی ہے۔ والد ماجد حضرت اقدس ماسٹر اقبال صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا وطن یہی شہر مالیگاؤں تھا، اس شہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، صنعت و حرفت تیری رشک ہندوستان ہے، سرزمین ہند میں ننھا سا ایک جاپان ہے، تیرے مساجد وسیع، تیرے منارے بلند، تیرے نمازی رہے سادہ دل و دردمند، تیرے داعیان دین بے نفس و بے ریا، تیرے عالمان دین با حضور و با صفا۔ آپ حضرات دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میرے والد کی مغفرت فرمائے۔ اس وقت میں صرف 2 اہم ترین باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کر دوں گا، جو ملت کے گزشتہ 20 سالہ نظارے کو دیکھنے کے بعد بندے کے ذہن و دماغ میں آئے، اور خود مرشدی حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت تھی، اور یہی خصوصیت اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مادر علمی میں جتنے اساتذہ موجود ہیں ان میں جو نمایاں ہیں اللہ نے انہیں عطا کی۔ اس وقت ہمارے بزرگ حضرت استاد الاساتذہ مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا عبدالحمید صاحب ازہری دامت برکاتہ، حضرت الاستاذ اور مشفق و مربی حضرت مولانا قاضی عبدالاحد صاحب ازہری دامت برکاتہ، اور استاد محترم حضرت مولانا مفتی حامد ظفر رحمانی دامت برکاتہ، اور بھی دیگر اساتذہ۔ ان میں نے وہ خصوصیت پائی جو خصوصیت ہندوستان کے بزرگوں میں اللہ تعالیٰ نے مرشدی مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ نئی نسل کو، نئے افراد کو، نوجوان عالم دین کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنا
اس کی مثال میں آپ کے سامنے کھڑا. یہ خصوصیت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ میں تھی، اور ہم اگر مادر علمی کا جائزہ لیں گے تو یہ خصوصیت ہمیں اپنے اساتذہ میں نظر آئے گی. یہی خصوصیت یہاں موجود جتنے بھی مدارس کے ناظم ہیں، صدر مدرسین ہیں، اساتذہ ہیں، ان کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے. دوسری چیز، دنیا کا جو ماحول چل رہا ہے، میں پونا میں ہوں، وہاں کی بے حیائی مشہور، وہاں کی فحاشی مشہور، اور دنیا داری دنیاوی چمک دمک مشہور ہے. میرا یہ احساس ہے کہ مدرسے کی 4 دیواری میں آنے والے طلباء یہ نعمت غیر مترقبہ ہے. اگر یہ 4 دیواری میں آ گئے اور ان کی صحیح تربیت ہو گئی، یہ عالم فاضل بن کے یہاں سے جائے گے، ان کی بھی آخرت سنبھلے گی، وہ دوسروں کی بھی آخرت کو سنبھالیں گے. اور اگر خدا نخواستہ وہ یہاں سے یوں ہی چلے گئے تو پھر یہ ضائع ہو جائیں گے. لیکن یہ خصوصیت مادر علمی کو حاصل ہے. ہمارا زمانہ طالب علمی بہت مشہور تھا. یہ وہی طالب علم ہے جس کا گھومنا پھرنا مشہور تھا، اور ابھی چند سال گزرے ہیں. لیکن حضرت الاستاد میرے مشفق و مربی، جن کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے دعائیں کرتا ہوں، اس میں سر فہرست قاضی عبدالاحد صاحب ازہری دامت برکاتہ، حضرت مولانا ادریس صاحب ہیں، اور بھی دیگر اساتذہ ہیں. لیکن حضرت الاستاذ قاضی صاحب دامت برکاتہ کی جو شفقتیں تھی کہ والد صاحب نے حوالے کیا اور کہا کہ قاضی صاحب اب میری حالت استغراقی ہو چکی ہے، یہ بچے آپ کے حوالے کرتا ہوں. میں نے دیکھا کہ قاضی صاحب نے مجھ کو نظر انداز کیا، یہاں تک کہ میں نے عالمیت سے فراغت پائی. جب شعبہ تخصص فی الافتاء والقضاء میں داخلے کے لیے آیا تو مولانا ادریس صاحب نے میری سفارش کی. لیکن ابھی چند سال گزرے ہیں، یہ وہی بچہ ہے جس کا اخراج کیا جاتا تو شاید وہ آپ کے سامنے کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہوتا. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت پونا کی سب سے بڑی اور مرکزی مسجد کوثر باغ کے اندر 5000 مقتدیوں کی امامت کا شرف اللہ نے بخشا. دوسری چیز، یہ وہی طالب علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے طریقت کے اندر اپنے بزرگوں کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے والدین کی دعاؤں سے وہ کام لیا کہ حضرت امیر شریعت مولانا سید منت اللہ شاہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو ملک گیر پیمانے پر جمع کرنے کی سعادت ہوئی اور تفصیل حواشی لکھے گئے. اس میں سے 5ویں جلد کا اجرا اسی مادر علمی میں ہوا، اور آپ دیکھیے کہ اسی مادر علمی نے مجھے پھر اچھالا ہے، پھر اڑان دی ہے. میری یہ توقع ہے کہ جس طرح سے اساتذہ اور مادر علمی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ مجھ کو حوصلہ دے رہے ہیں، اپنی مخصوص دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. تو میرے بھائیوں، بس اپنی آخر بات یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے مدرسوں میں آنے والے طلباء کو نظر انداز کرنے کی بھی کوشش کریں جس طرح میرے ساتھ ہوا. یہی وہ بچہ ہے یا یہی وہ طلبہ ہے جو آگے چل کر اللہ ان سے وہ کام لے گا کہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی جیسی شخصیت اس بچے کو جس کا اخراج ہو جاتا اس کو دستار خلافت باندھے، اس کی خلافت کا اعلان کرے یا اس کو بیعت کرنے کی اجازت عطا فرمائے. اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے زندگی کے آخری دنوں میں پونا کے اندر خانقاہ رحمانیہ کی زمین خریدنے کا حکم دیا. زمین کی خریدی ہوئی، اب انہی اساتذہ سے بات ہوئی ہے، انہی کی سرپرستی میں انشاءاللہ وہ چیز آگے بڑھے گی. حضرت رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے سے بھی بات ہوئی ہے، ان لوگوں کی سرپرستی میں وہ کام آگے بڑھے گا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 باتوں پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے. ایک تو یہ کہ ہم نئی نسلوں کو آگے بڑھائے، دوسرے یہ کہ مدرسے میں آنے والے ہر طالب علم کو نظر انداز کرے کہ کسی طرح وہ فراغت تک پہنچ جائے، اور یہی چیز ہمارے لیے ذریعہ نجات و مغفرت بن جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم حضرات، علم امانت ہے، جاگیر نہیں ہے. علماء میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جو علم حاصل کرنے کے بعد اس میں بامسمہ بن کر اس امانت کو ادا کرنے کی فکر کر رہے ہیں، انہی میں ایک مولانا امین الجبار